بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ اس کے وزیر کی یہ عادت تھی کہ جب بھی بادشاہ کے ساتھ رہتا اس کی زبان پہ یہ کلمات رہتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ پاک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، اور اب جو ہوا ہے یہی سب سے اچھا ہے۔ اس کی عادت تھی۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کوئی کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی انگلی جو تھی وہ ہاتھ کی انگلی کٹ گئی۔ تو وزیر کے منہ سے یہ کلمات دوبارہ نکلے کہ اللہ پاک جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے، اور اب جو ہوا ہے یہی اچھا ہے۔ تو بادشاہ کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میرے ہاتھ کی انگلی کٹ گئی اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے۔ تو اس نے وزیر کو سزا دینے کے لیے اسے زندان میں ڈال دیا۔ تو جب زندان میں وزیر کو ڈالا گیا تو وزیر نے پھر وہی کلمات کہے، اللہ پاک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، اور اب جو ہوا ہے یہی اچھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ وزیر کو کہنے لگا اب میں تمہیں وہاں سے تب نکالوں گا کہ جب تو یہ بات کہے گا کہ اب جو ہوا یہ اچھا نہیں ہوا۔ لیکن وزیر نے پھر یہی بات کہی، کہنے لگا میں ہرگز نہیں کہوں گا، جو ہوا ہے وہ بہتر ہی ہوا ہے۔ اب کچھ دن گزرے، بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے نکلا۔ جیسے وہ شکار کے لیے نکلا تو اس کے ساتھی اس سے بچھڑ گئے۔ تو بادشاہ غلطی سے اپنے ملک کی حدود کراس کر کے کسی دوسرے ملک میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر جب گیا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا، لیکن وہ جو لوگ تھے وہ اس کی زبان کو سمجھتے نہیں تھے۔ اس نے لاکھ کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں ساتھ والے ملک کا سلطنت کا امیر ہوں، لیکن کسی نے اس کی بات کو سمجھا نہیں، بلکہ اس کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اب یہ چونکہ اکیلا تھا، اس کے سارے ساتھی بچھڑ چکے تھے۔ اب وہاں کے لوگوں کا ایک تہوار تھا، وہ سالانہ وہ بت پرست لوگ تھے، اور وہ اپنے اس جھوٹے معبود کے نام پر لوگوں کی بلی چڑھاتے تھے، انسانوں کو ذبح کرتے تھے۔ تو پھر ان کا وہ سالانہ ایونٹ آیا، وہ سالانہ تہوار آیا، جو ان کی ٹریڈیشن تھی، جو ان کا تہوار تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک قیدی ہے جو زندان میں پڑا ہے، وہی بادشاہ اسے لایا جائے۔ جب اسے لایا گیا اور اسے قربان گاہ پر لایا گیا تو انہوں نے ایک شخص مقرر کیا تھا، جو بھی شخص کو سیکریفائی کیا جاتا، جس بھی شخص کو ذبح کیا جاتا اور جس بھی شخص کی بلی چڑھائی جاتی اسے ذبح کیا جاتا، تو اسے چیک کرتا تھا کہیں اس میں کوئی فالٹ نہ ہو، تو جس کے اندر کوئی بھی نقص ہوتا وہ اسے ذبح نہیں کرتے تھے، اسے چھوڑ دیتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے بادشاہ کو دیکھا تو بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک نقص والا انسان ہے، اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، اسے ہم اب جو ہے وہ ذبح نہیں کریں گے، اس سے ہم قربان نہیں کریں گے، بلکہ کوئی اور شخص دیکھے۔ تو لوگوں نے اسے آزاد کر دیا۔ اب اس کے بعد میں ذہن میں وہ بات آئی کہ جو میرے وزیر نے کہا تھا کہ اب جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اللہ پاک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو اب اس کی بات یاد آئی، اب یہ واپس اپنے ملک گیا تو اس نے اس وزیر کو قید خانے سے، اس زندان سے واپس بلایا، اور اس نے جب وزیر سے پوچھا کہ تمہاری بات تو میری بات میں سمجھ میں آ گئی کہ میری انگلی کٹی تھی اور تم نے کہا تھا کہ جس حال میں اللہ رکھے وہ حال اچھا ہے، تو جو اب ہوا ہے یہ اچھا ہوا ہے، تو اس لیے تو مجھے تیری بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن میں نے تمہیں قید خانے میں ڈالا، وہ تمہارے لیے کیسے اچھا ہو گیا، تم تو قید میں چلے گئے۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا، میں تمہارا بڑا قریبی وزیر تھا، تم جہاں کہیں بھی جاتے تھے میں تمہارے ساتھ چلتا تھا۔ تو اس دن جب تم شکار کے لیے گئے اور لوگ تجھے پکڑ کے لے گئے تو لازمی بات ہے کہ لوگوں نے مجھے بھی ساتھ ہی پکڑ لینا تھا، تو تمہارے ہاتھ کی تو انگلی کٹ چکی تھی، لوگ تو تمہیں چھوڑ گئے، لیکن میرے ہاتھ کا کوئی وجود ایسا نہیں تھا جو کٹا ہوا ہو، تو پھر مجبوراً لوگوں نے تمہیں چھوڑ کر مجھے ادھر ذبح کر ڈالنا تھا اور مجھے انہوں نے قتل کر دینا تھا۔ تو میری جیسے تم نے مجھے زندان میں ڈالا تو اللہ پاک نے اس طریقے سے میری جان بچائی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں جس حال میں رکھے، جس طریقے میں بھی اللہ پاک رکھے، جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا چاہیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک چھوٹی آزمائش دے کر بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی تکلیف سے اللہ پاک بچا لیتا ہے، کیونکہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اپنی زبان سے کیسی بھی کنڈیشن میں، کیسی بھی تکلیف میں ہم پھنس جائیں، کبھی بھی زبان سے شکوہ و شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔
آمین بجاہ